بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے کتاب الایمان کفر کے ضمن میں اخلاق سے تعلق رکھنے والے ابواب احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ ہم باب العفت میں پہنچے تھے اور عفت کی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ ان میں سے بعض احادیث کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو وارد ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہ کو عفیف رکھتا ہے، یعنی حرام سے بچا کے رکھتا ہے اور حلال کے استفادے کے لیے حاضر رکھتا ہے، تو یہ سب سے افضل ترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ باب العفت میں جو احادیث وارد تھیں ان میں سے ایک حدیث ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ تعالی وہم کی بحث کو آج کوشش کرتے ہیں کہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ حدیث نمبر 3 میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یعنی کئی مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ کلام سنا گیا ہے، افضل العبادت العفاف، افضل ترین عبادت عفاف ہے۔ معیار عبادت اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اطاعت حقیقی کا جنم لینا ہے، لہذا انسان اگر فقط رکوع سجود کرتا رہے، حج عمرہ زیارات کے اوپر اپنی فقط توجہ لگائی رکھے اور جو اطاعت حقیقی ہے اس کو جنم نہ دے، تو یہ سارے کے سارے امور اس کے لیے اگرچہ ثواب کے اعتبار سے ایک خیر رکھتے ہیں، لیکن افضل ترین عبادت وہ اس وقت جنم لے گی کہ جب ان تمام عبادتوں میں عفاف کو انسان مد نظر رکھے، عفت کو اختیار کرے۔ عفت جو انسان کی داؤ پہ لگتی ہے اس میں بنیادی کردار اسی قوت واہمہ کا ہے کہ جسے ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ قوت واہمہ انسان کے وجود کے اندر مختلف قوتیں ہیں۔ انشاءاللہ ان قوتوں کو ہم کسی مورد میں قدر تفصیل سے پڑھیں گے۔ حکماء کا کہنا ہے کہ انسان نباتی ایک قوت نباتی اور پھر قوت حیوانی اور قوت انسانی کا مالک ہے۔ انسان کے ادراکات بھی اسی طرح سے ہیں کہ جو انسانی نفس معلومات حاصل کرتا ہے وہ قوت کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ حقیقی طور پہ تو نفس ہے کہ جو معلومات کو حاصل کر رہا ہے، لیکن براہ راست نفس کا معلومات کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانی نفس کی جو ملکیت اللہ تعالیٰ نے مختلف قوتیں قرار دی ہیں ان قوتوں کو بروئے کار لاتا ہے اور حقائق سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ مادی جہان کے حقائق اگر انسان نے حاصل کرنے ہیں تو انسانی نفس قوت حس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر جہان ملکوت کے حقائق حاصل کرنے ہیں جسے برزخ بھی کہا جاتا ہے تو اس کے لیے قوت خیال کو استعمال کرتا ہے، اور اگر انسان نے اس کے ماوراء جہانوں کی معلومات اور حقائق کو حاصل کرنا ہے تو قوت عقل اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ بس ہمارے پاس اس کا یہ مطلب ہوا کہ معلومات کے حصول کی 3 قوتیں ہوئیں، جیسا کہ سابقہ دروس میں تفصیلی یہ بیان گزر چکا ہے۔ ان قوتوں میں کوئی چوتھی قوت نہیں ہے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اور ان کے مابعد جو فلاسفہ آئے، جبکہ مشاء ابن سینا اور ان کے پیرو اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، ادراکی قوتیں یا معلومات، انسانی نفس معلومات جن قوتوں سے حاصل کرتا ہے وہ 4 قوتیں ہیں، اور قوت واہمہ کو انہوں نے ان 3 کے علاوہ ایک چوتھی انسان کے نفس کے اندر قوت کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرفاء
وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ 4 قوتیں ہیں، وہ 3 قوتیں قرار دیتے ہیں۔ یہ بیان گزر چکا ہے۔ اصطلاحی دنیا میں اب ان قوتوں کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معلومات جو انسانی نفس کو حاصل ہو رہی ہیں، ان کو علمی اصطلاح میں 2 عنوان آپ دے سکتے ہیں۔ اگر حس کے ذریعے سے یا خیال کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوتی ہے، وہ صورت کہلاتی ہے۔ ان معلومات کو صورت کہتے ہیں یا تصور سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ منطقی اصطلاحات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسے تصور سے تعبیر کیا جاتا ہے یا صورت اسے کہا جاتا ہے۔ صورت ذہنی ہے یا صورت حسی، صورت خیالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بس معلومات جو حس یا خیال سے حاصل ہوں وہ صورت کہلاتی ہیں۔ صورت حقیقت میں ان معلومات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو حس کے توسط یا حس کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، یعنی محسوسات جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ صورت یعنی محسوسات، جیسے اس کائنات کی تمام چیزوں کو آپ حس کر کے اگر لیں تو یہ جو حس کر کے معلومات انسانی نفس کے پاس منتقل ہوئی ہیں، ان معلومات کو ہم صورت علمی اصطلاح میں کہیں گے۔ علمی اصطلاح میں کلمہ صورت چند مختلف معنی رکھتی ہے۔ مثلا فلسفہ میں ایک دفعہ مادے کے برخلاف صورت آتی ہے، بعض اوقات صورت سے مراد شکل و شمائل ہوتا ہے، اور بعض اوقات صورت سے مراد وہ معلومات ہیں کہ جو حس کے توسط سے حاصل ہوئی ہیں، یعنی حسی معلومات، یعنی حس کے دائرہ کار میں جو آتی ہیں۔ یہاں پہ ہماری صورت سے مراد یہی معنی ہے۔ میں یہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ کلمہ صورت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی ہے، اور اگرچہ عربی سے ہی یہ دونوں زبانوں میں آیا ہے، لیکن اس کے علمی دنیا میں معنی مختلف ہے۔ مثلا آپ فلسفہ اسلامی کا اگر مطالعہ کریں، ایک جگہ پہ ممکن ہے کہ کلمہ صورت سے مراد یہی حسی معلومات لی جا رہی ہوں، ممکن ہے کہ ایک جگہ پہ صورت سے مراد جو ہے وہ یہ جو جہان میں مادہ جو وزن رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں شکل و شمائل کے عنوان سے لیا جا رہا ہو، اور ایک مرتبہ صورت جو ہے وہ در حقیقت جسے آپ نفس، جوہر اور اس کی اقسام کہتے ہیں، اس میں سے ایک کو آپ قرار دیتے ہیں کہ مادہ اور صورت سے مثلا جسم تشکیل پاتا ہے، یا اس طرح سے آگے تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں کہ وہاں پہ صورت سے مراد مادے کی فعلی جو سطح ہے وہ مد نظر ہے یا وہ مقصود ہے، کہ مادہ جو فعلاً ابھی سٹیج رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان اگر اپنی مادی خلقت کا مطالعہ کرے تو وہ پہلے مادہ منویہ ایک نجس مادہ تھا، یہی مادہ قابلیت رکھتا ہے کہ وہ علقہ میں تبدیل ہو جائے۔ بس جب وہ مادہ نجس تھا، اس وقت اس کے لیے صورت جو مادے کی قرار پائے گی وہ اس کا وہی مرتبہ ہے۔ جب علقہ بنے گا تو اب صورت اس نے علقہ کی اختیار کر لی، پھر مضغہ کی، پھر اس طرح سے جسم ساوی۔ بہرحال یہ معنی صورت ہمارے ابھی دائرے اصطلاح یا استعمال سے باہر ہے، کہ ابھی ہم کلمہ صورت کہہ کے یہ والا مطلب نہیں مراد لے رہے کہ جس میں مادہ اور صورہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں اور فعلاً مادہ قابلیت کو حاصل کرتا ہے، یا صورت آ کے مادے کی قابلیت کے اس حدود کو مشخص اور متعین کرتی ہے، جسے فلسفہ اسلامی میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور جوہر کے ضمن میں یہ مباحث ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ معنی بھی ہمارے پیش نظر صورت سے نہیں ہے۔ صورت سے ایک دفعہ شکل و صورت مراد ہوتی ہے، بلا شک و شبہ یہ معنی بھی علمی دنیا میں لیا جاتا ہے، اور اردو میں، فارسی میں زیادہ تر یہی معنی رائج بھی ہے کہ شکل و شمائل۔ اور ایک تیسرا معنی ہمارے پاس ہے حسی معلومات۔ حسی معلومات جو حس جن کو ہمارے تک معلومات کا مجموعہ پہنچاتی ہیں، حسی معلومات کو کیا کہا جاتا ہے؟ صورت۔ اس کے مد مقابل وہ معلومات آتی ہیں جو غیر حسی ہیں، نامحسوس جسے کہا جاتا ہے۔ اردو میں ایک کلمہ بھی چلتا ہے کہ یہ غیر محسوس چیز تھی یا نامحسوس چیز تھی۔ تو غیر محسوس اور نامحسوس
معلومات کو، یعنی جو حس کے بغیر معلومات حاصل کی جائے. حس اس تک صلاحیت نہیں کر سکتی، حس کی حدود اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس معلومات کو نہیں درک کر سکتی. ان معلومات کے مجموعے کو کہتے ہیں معنی. بس معنی ایک علمی اصطلاح کے طور پہ ہمارے سامنے آ گیا کہ گزشتہ دروس میں جزئی کلی کے حوالے سے بحث ہماری طولانی گزر چکی ہے، لیکن ہماری گفتگو جو ہے وہ اس عنوان سے نامکمل رہ گئی تھی کہ صورت اور معنی کی اصطلاح کو متعارف کرایا جائے. آپ کی خدمت میں آج صورت اور معنی کی اصطلاح بھی روشن ہو گئی کہ صورت سے مراد حسی معلومات ہیں کہ آپ حواس کے ذریعے سے جو معلومات جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، وہ حسی معلومات کہلاتی ہیں. لیکن اس کے مد مقابل آپ جب معلومات تو لیتے ہیں لیکن وہ معلومات حس سے نہیں حاصل ہوئیں. اب کس سے حاصل ہوئی ہیں وہ ہماری یہی بحث ہے. لیکن معلومات ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ حس ان کو نہیں ٹچ کر سکتی، حس ان کو نہیں لے سکتی یا تعلق قائم کر سکتی. ان معلومات کو کہتے ہیں معنی. اب معنی خود بعض اوقات تمام ذہنی مفاہیم کو کہا جاتا ہے، تمام ذہنی معلومات کو معنی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے مراد نہیں ہے، چونکہ اردو میں جب کلمہ معنی کہا جائے، حتی عربی اور فارسی میں بھی جب کلمہ معنی کہا جاتا ہے عام طور پہ اس علمی اصطلاح سے ہٹ کر، تو معنی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہنی معلومات، چاہے وہ حس سے پہنچے، خیال سے ہو، قوت واہمہ یا قوت عقل سے ہو. یعنی ہر مفہوم کو معنی کہہ دیا جاتا ہے، ہر معلومات کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ معنی. ہم جب لفظ معنی اپنی اس بحث میں کہہ رہے ہیں قوت واہمہ یا قوت عقل، یہاں پر معنی سے ہماری مراد ہرگز یہ عمومی معنی نہیں ہے جس کو اردو میں آپ معانی کہتے ہیں، کلمہ معنی، جیسے ہر لفظ کا ایک معنی ہے. یہ والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ہم ادھر ایک علمی اصطلاح کو مد نظر رکھ رہے ہیں. یہ علمی اصطلاح منطق میں، فلسفہ میں، عرفان اور اخلاق، چاروں علوم میں اسی اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ہاں اب یہ ہمیں دقت کرنے پڑے گی کیونکہ انہی علمی دنیا میں معنی مفہوم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ہر ذہنی تصور کو معنی کہا جاتا ہے، اس طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے معانی ذہنیہ. تو لیکن علمی اصطلاح کے اندر یہ والی جو مباحث ہیں جیسا کہ ادراکات ہیں، معلومات ہیں، کلیات ہیں، جزیات ہیں، ان مباحث کے اندر جب کلمہ معنی آئے گا تو اس سے عموماً مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ معلومات کا مجموعہ کہ جو حواس سے حاصل نہیں ہوتا، غیر حواس سے حاصل ہوا ہے. مثلا محبت، کسی کی محبت کو ہم حواس سے نہیں درک کر سکتے، حاصل کر سکتے. آثار محبت کو درک کر سکتے ہیں لیکن خود محبت جو ہے وہ حسی چیز نہیں ہے، خود نفرت حسی چیز نہیں ہے. یعنی نفس کے جو اندرونی حالات ہیں وہ اندرونی حالات حواس کے دائرے سے باہر ہیں، کیونکہ نفس کی قوتیں تھیں، نفس کو معلومات پہنچتی ہیں. حواس تو خارج، نفس سے باہر کی جو دنیا ہے اس سے تعلق قائم کر کے اس کی معلومات نفس کو پہنچاتی ہیں. لیکن جو نفس کے اندر کی معلومات ہیں اس کو تو حواس کے ذریعے سے نہیں نفس حاصل کر رہا. لہذا نفس کے اندرونی حالات میں دیکھیں آپ، خوشی اور غمی ہے، دوستی اور دشمنی ہے، محبت اور نفرت ہے، خوف اور رغبت ہے. خوف یعنی ڈرنا، رغبت یعنی کھچنا ایک طرف یا میلان اور رجحان پیدا کرنا. یہ سارے کے سارے حسی چیز نہیں ہیں. لہذا اگر ایک جگہ اس کا ہم ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک جگہ پہ چند خواتین ہیں اور وہاں پہ چند جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خواتین ان جوانوں کی مائیں ہیں. آپ حس کے ذریعے سے نہیں جان سکیں گے کہ ان میں سے کون سے شخص کی کون سی ماں ہے، کیونکہ مامتا میں محبت کا جو، یعنی ماں کی محبت کو نہیں جان سکیں گے، زیادہ بہتر یہ کہنا چاہیے. ان میں سے ماں کی جو محبت ہے اپنے بیٹے کے لیے اسے حس سے نہیں جان سکیں گے، چونکہ یہ ہر دو کے وجود کے اندر محبت پائی جاتی ہے. لیکن اس محبت کے آثار ہیں، جیسے کہ ایک معروف واقعہ بھی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں
کہا جاتا ہے کہ روایت کیا گیا یہ ہے واقعہ کہ خدمت میں 2 خواتین لائی گئیں جو ایک بچے پہ لڑ رہی تھی، اور ہر خاتون کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے۔ تو کافی کوشش کی کہ بتا دے کوئی خاتون کہ یہ سچ بول دے کہ کس کا یہ بچہ ہے، لیکن بہرحال دونوں اپنے دعوے کے اوپر سختی کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور اس کی گردن اتار دو، یعنی قتل کر دو۔ تو بچے کو اب لے کے گئے، جیسے ہی وہ نظروں سے بچہ اوجھل ہوا تو ایک ماں نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں یہ بچہ اس خاتون کا ہے، یہ میرا بچہ نہیں، جبکہ دوسری خاموش رہی۔ تو یہاں پہ آشکار ہو گیا کہ چونکہ ماں جو ہے وہ بچے کی زندگی کو چاہے گی، وہ اس کی محبت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس سے پہلے محبت اور مامتا وہ نہیں آشکار ہو رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ خود محبت، خود نفرت، خود خوشی، غمی اور اسی طریقے سے دیگر درد ہے یا راحت ہے، یہ چیزیں اندرونی کیفیت ہیں انسانی نفس کی، یہ حس سے نہیں انسان کو علم ہوتے، لیکن ان کے آثار حسی ہیں، آثار حسی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ حسی اثر تھا کہ فوراً خاتون نے کہا کہ نہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے، چونکہ اصل ماں تو چاہے گی کہ اس کا بچہ زندہ رہے اور حیات میں رہے، جبکہ دوسری خاموش بیٹھی رہے، اس لیے فیصلہ بھی اسی کے حق میں کر دیا گیا۔ خلاصہ کلام کہ یہ مطلب ہمارے لیے آشکار ہوا کہ معنی جو ہے وہ حس سے نہیں پہچانا جاتا۔ پھر کس سے حاصل ہوتا ہے؟ معنی حاصل ہوتا ہے قوت عقل کے ذریعے سے۔ اب عقل کے 2 کردار ہیں یہاں پر۔ ایک دفعہ عقل جو ہے وہ کلی طور پہ معنی کو لیتی ہے، یعنی یہ جو غیر محسوس چیزیں ہیں کلی طور پہ ان کو درک کرتی ہے، کلی طور پہ ان کا فہم حاصل کرتی ہے، ان کے معنی کو اخذ کرتی ہے۔ بس معنی اس طور پہ معنی کلیہ کہلائیں گے۔ لیکن یہی عقل جب ساقط ہو جائے، یعنی اپنے مرتبے سے گر جائے اور خیال کے ساتھ تعلق پیدا کر لے، یا یہ اپنے مرتبے سے گر جائے اور اپنے وجود کے اوپر حس اور خیال کی دنیا اس کے اوپر غالب آ جائے، تو اس صورت میں ہر 2 تعبیرات یا 3 تعبیرات پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہیں کہ عقل ساقط کہتے ہیں گرنے والے کو، سقوط کرنا یعنی گر جانا۔ عقل اپنے اس معیار سے نیچے گر جاتی ہے اور گر کے پھر کیا کرتی ہے کہ وہ خیال سے تعلق پیدا کر لیتی ہے۔ یہاں پر وہ معانی کا ہی ادراک کرے گی، کیونکہ عقل ہے ہی معانی کی دنیا۔ عقل حس کو درک نہیں کرے گی، عقل جو ہے وہ صورت کو درک نہیں کرے گی۔ اگر انسان نے درک کرنا ہے مادی جہان کو یا صورت و شمائل کو درک کرنا ہے، رنگ برنگ کی چیزوں کو درک کرنا ہے، اس کے لیے قوت خیال انسان کو چاہیے۔ اسی طرح یہ قوتیں پاس انسان کے رہیں گی اور اگلے جہانوں میں انسان ان کا استعمال کرے گا۔ جنت اور جہنم جو ہے وہ اس طور پہ خیالی دنیا کی ہیں انسان کے ان مراتب اور سطح کے مطابق۔ لہذا عقل نے فقط معنی کو درک کرنا ہے، عقل جو ہے وہ نہیں درک کرے گی غیر معنی کو۔ اب معنی ہمارے پاس جب آتے ہیں تو اپنے ایک مقام پہ رہتے ہوئے عقل درک کر رہی ہے، یہ کھلتی چیز ہے، لیکن ایک دفعہ اپنے مقام سے گر جاتی ہے اور خیال کے ساتھ، یعنی ایک انسان مومن انسان تھا لیکن بری صحبت میں بالفرض بیٹھنے لگ گیا، تو اب بری صحبت میں بیٹھے گا تو انہی کے مکان اور انہی کی محافل میں نظر آئے گا۔ وہ اپنے اس اعلیٰ مقام سے گر گیا، پہلے مسجد میں یا حرم میں یا اسی طریقے سے علماء کی محافل میں، مومنین کی محافل میں نظر آتا تھا، اب اس نے اپنی شخصیت کو گرا دیا۔ اب ان محافل سے وہ مثلا دیگر جگہوں کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی برائی کو غالب کر لیا۔ اسی طریقے سے عقل نے معنی ہی کو در کرنا ہے، لیکن جب اپنے مقام سے گر جائے گی تو اس مقام سے گرے گی تو اب جزیات کو، معنی جزیہ کو در کرے، معنی ہی در کرے گی لیکن جزی طور پہ معنی کو درک کرے گی۔ عقل کا یہ گرنا کیوں قرار دیا گیا؟ حقیقت اگر ہم دیکھیں تو اسی میں آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو خادم ایک دفعہ قرار دیا، اسی وہم کو، جب یہ عقل گر جائے اسے کہتے ہیں وہم،
وہاں ایک دفعہ عقل کی خادم ہے اور وہاں ایک دفعہ عقل کی وہ مالک یا حاکم بن جاتی ہے. بس ایک دفعہ خادم ہے اور ایک دفعہ حاکم ہے. اگر خادم ہے تو پھر اچھی چیزوں کو درک کرے گی، یعنی جو معلومات اس سے عقل استفادہ کرے گی. لیکن اگر حاکم بن جائے قوت واہمہ تو عقل جو ہے وہ شیاطین کے ماتحت آ جائے گی. آج ہم اس مورد کو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ گزشتہ درسوں میں یہی والے نکات مختلف طرح سے آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ انسان کی قوتیں جو نفس کو حاصل ہیں، نفس ایک ہی ہے، اس ایک نفس کی مختلف قوتیں ہیں. جیسے انسان کو جسم ایک ہی حاصل ہے لیکن اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوتیں دی ہیں. بعض کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، بعض کے ذریعے سنتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک ہی نفس ہے لیکن ایک نفس کی قوتیں پھر مختلف ہیں. بس جس قوت سے معنی کو درک کرنا ہے وہ عقل کہلائے گی. لیکن عقل اگر اپنی سطح کے اوپر رہتے ہوئے معانی کو درک کرے، کلیات ہے. جیسے فقط خوف، یہ مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، ہم زیادہ مثالوں میں وارد نہیں ہوتے. لیکن ایک دفعہ بھیڑیے کا خوف یا دشمن کا خوف، فلاں شخص کی دشمنی کا خوف، یہ جو فلاں شخص کی ایک خاص مورد کا خوف جو محسوس کر رہا ہے، یہ عقل نہیں. عقل جب سکوت کرے گی خیال کے مرتبے پر، یہاں پر یہ احساس کرے گی اور یہ قوت واہمہ ہمارے پاس کہلاتا ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل تنزل کر کے جب خیال سے ایک تعلق پیدا کر لے تو اس کو قوت واہمہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں. اس لیے قوت واہمہ جداگانہ مستقل طور پہ کوئی قوت نہیں ہے بلکہ ذاتاً وہی عقل ہے. البتہ عقل اگر کلیات کا ادراک کرے، کلیات کو کسب کرے، یعنی عمومی طور پہ وہ معانی کو حاصل کرے تو یہ کہلاتا ہے حقیقی معنی میں قوت عقل. لیکن اگر سکوت کر کے جزیات کو درک کرے، خاص نوعیت کی یا خاص کسی شخص یا خاص کسی امر کے اعتبار سے معنی کو درک کرے تو یہ کہلاتا ہے قوت واہمہ. مثلا ایک دفعہ آپ کہتے ہیں ماں کی محبت، خالی ماں کی محبت یہ کلی امر ہے، وہ دنیا بھر کی ماؤں کے اوپر منطبق ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ اپنی والدہ کی محبت، اب یہ جزئی اور خصوصی ہو گیا. اس اعتبار سے یہ قوت واہمہ کہلائے گی. لہذا قوت واہمہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی قابل مذمت قرار پائے. قوت واہمہ کے مثبت ہمارے پاس بھی نتائج اور مثبت ہمارے پاس اس کے مختلف ثمرات ہیں. اور عقل اور وہم میں آپ نے اس اعتبار سے ایک تعلق بھی دیکھ لیا. خدمت سے کرے گی، آج ہم اس کو پہلے مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ اس کے پہلو شر یا شیطنت کو ہم سابقہ درس میں کسی حد تک پڑھ چکے ہیں. اگر اس کو مطلب کو جاننے سے پہلے ایک اور مطلب ہمارے لیے ضروری ہے اور وہ ہے کہ انسان کی عقل کا نظری اور عملی ہونا ہے. دونوں مورد میں عقلی اور نظری. اس بحث میں بھی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہ کسی اور مورد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ مباحث میں بار بار آتی ہے. عقل نظری مثلا فلسفہ خالصتاً عقل نظری ہے ایک علم. عقائد جسے ہم کہتے ہیں علم کلام خالصتاً ایک عقل نظری ہے. لیکن علم اخلاق، علم عرفان عملی یا اسی طریقے سے سیاست، علم سیاست یا سوشیالوجی یعنی تدبیر منازل کا علم یا جیسے علم الاجتماع عربی میں کہتے ہیں، یہ علوم عملی بھی ہیں، نظری کے ساتھ ساتھ عملی بھی ہیں. کیا مطلب عقل عملی اور عقل نظری؟ یہ چیز جس کا ضروری، جس کی پہچان انسان کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے، اس کو عقل نظری سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ما ینبغی ان یعلم، ضروری ہے اس کو جانا چاہے، اس کی معرفت حاصل کی جائے. بس جو بھی اس نوعیت کی کیفیت کا حامل ہے یا اس
طرح سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے کہ ما یعلم ہے، ما یعلم، اس تعبیر پہ تھوڑی دقت کرنی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا علم حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، اس کو جاننا ضروری ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں عقل نظری۔ بس عقل جو ہے وہ منبع معرفت اس طور پہ بنتا ہے، عقل جو ہے وہ منبع معلومات بنتا ہے، جو ضروری معلومات ہیں ان کے لینے کا منبع بنتا ہے۔ اگر عقل نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ معلومات مجھے لینا چاہیے تھی، معلومات کے طور پہ لے لیا، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو عمل کے دائرے میں لانا بھی ضروری ہے، ادھر تھوڑی دقت کی ضرورت ہے، اس کو کیا ہے، عمل کے دائرے میں بھی لانا ضروری ہے۔ لہذا اس بات کو جاننا کہ مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، اب یہ عمل ہو گیا ہے یا یہ بھی معلومات ہیں، مجھے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا، یہ معلومات ہیں یا عمل ہے۔ مثلا مجھ کو بالفرض اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، یہ جب میں نے معلومات یہ کہلائے گی یا میرا عمل کہلائے گا؟ یہ حقیقت میں معلومات ہی کہلائیں گی، لیکن ان معلومات کا دائرہ کار کیا ہے؟ وہ انسان کے عملی زندگی سے، اس لیے جب تک عمل انجام نہیں دے گا اسے آپ عمل نہیں کہہ سکتے، عمل کی معلومات کہیں گے اسے۔ اس لیے علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اساتذہ گرامی، کہ آپ اخلاق عملی یا عرفان عملی کے اعتبار سے بھی جو معلومات حاصل کرتے ہیں وہ معلومات ہی ہیں، بس ایک دفعہ معلومات ہیں خالصتاً معلومات، لیکن ایک دفعہ معلومات جو ہیں وہ مقید ہیں کہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن دونوں معلومات ہیں، اس لیے عقل ہمیشہ معلومات ہی حاصل کرے گی۔ لہذا اگر کوئی پڑھتا رہے کہ اخلاق عملی اس طرح سے حاصل ہوتا ہے، مثلا غضب کو انسان نے غصے کو قابو کرنا ہے تو اول دل کے اندر اس کے اچھے اوصاف کو وہ ابھارے تاکہ یہ آگ تھوڑی ٹھنڈی ہو، غضب کے اور غصے کے جو منفی اثرات ہیں اس کے اوپر نگاہ رکھے، حالت اپنی تبدیل کرنے کی طرف۔ اب یہ جتنی بھی باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت میں عمل نہیں ہیں، عمل کرنے کی معلومات ہیں، جسے آپ کہتے ہیں انسٹرکشنز۔ کوئی مشین آپ لے کے آتے ہیں تو ایک وہ بک لیٹ آپ کو دیتے ہیں جس میں انہوں نے پوائنٹس میں یہ مشین کیسے چلے گی لکھی ہوتی ہیں، اب یہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ہے معلومات ہی۔ تو معلومات اس دور میں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک معلومات ہے جو خالصتاً معلومات ہیں، اس معلومات میں اس کا عملی جنبہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، مثلا صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جب ہم صفات حاصل کر رہے ہیں تو اس میں عملی جنبہ یہ پیش نظر نہیں ہے کہ کہاں پہ رحمت اللہ کی نازل ہو رہی ہے، کہاں پہ نازل نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے، ابھی ساری ہماری توجہ اس طرف ہے۔ مثلا رحمت الہی یہ کون سی صفت ہے؟ صفت مثلا ثبوتیہ ہے یا صفت سلبیہ ہے، جمالیہ ہے، کمالیہ ہے، اس صفت سے اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا آیا، عین ذات ہے، عین ذات، یہ ساری معلومات عین ذات نہیں ہیں، یہ معلومات کیا کہلائیں گی؟ معلومات نظری۔ ایک معلومات عملی بھی ہیں معلومات کا ہی دائرہ ہے، لیکن یہ معلومات کیا ہیں؟ معلومات عملی، یعنی ان معلومات کے ذریعے سے عمل کی طرف انسان آتا ہے، عمل کر سکتا ہے، عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ عمل اس وقت کہلائے گا کہ جب وہ عمل کرے گا، اس لیے اساتذہ گرامی اور علماء اخلاق و عرفان یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب عملاً آپ نے عرفان کو اختیار کیا تب وہ علم عرفان، عمل عرفان ہے۔ خالی معلومات جمع کرتے رہیں تو وہی فلسفہ ہے، یہ تو وہی ایک عقلی چیز ہی ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ وہ جو عقلی معلومات ہیں ایک دفعہ نظریہ آپ نے مرحلے پہ پڑھی اور ایک دفعہ عمل کی جہت سے آپ نے پڑھی کہ اس میں عمل کی طرف بھی آپ کی توجہ تھی، جیسے فقہی احکام ہیں۔ اب فقہی احکام کی معلومات حاصل کرنے سے عمل نہیں ہو جائے گا، مثلا غسل کا طریقہ پتہ لگ گیا، وضو کا طریقہ پتہ لگ گیا، یا حلال حرام کا پتہ لگ گیا طریقہ کار، عمل اس سے نہیں ہوگا، اگرچہ وہ عمل سے تعلق رکھنے والی معلومات ہیں، ان کا خالی معلومات کا فائدہ نہیں ہے۔ بس اس طور پہ ہمیں ایک اور زبان میں آپ کی خدمت میں مطلب عرض کیا جائے، معلومات دو طرح کی ہیں، ایک معلومات ہیں کہ جن کا عمل کی طرف توجہ کیے بغیر
خود معلومات کا آنا ہی کمال ہے۔ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتب میں یہ مطلب ذکر کیا ہے، خود ان معلومات کا آنا کیا ہے، وہی کمال ہے انسان کا، وہی انسان کو بلندی پر لے کے جاتا ہے۔ جیسے معرفت الہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کی معلومات ہی انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ معرفت امام علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم خلقت اور عظیم وجود کو خلق فرمایا ہے، اس کی معلومات حاصل کرنا انسان کو عظمت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح معاد کی معلومات انسان کو عظمت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ صرف خالص ان کی معلومات عملی جنبہ پیش نظر نہ بھی رکھیں تب بھی یہ کمال ہے۔ اگرچہ ان سب معلومات میں ہم آگے جا کے غور و فکر کر کے جب اشیاء کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے مد نظر رکھیں تو ہر باب سے ایک عمل ہمارے لیے نکلتا ہے، اطاعت الہی، اطاعت امام۔ یا معاد کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں امید اور خوف اور رجا کے عالم میں زندگی بسر کرنا، جہنم میں بھی جا سکتے ہیں لیکن امید جنت بھی ہو سکتی ہے، بخشش کی امید بھی ہے اور جرم کی سزا کیا، خوف بھی ہے۔ تو عمل کا پہلو نکل سکتا ہے، لیکن عمل کا پہلو تب نکلے گا جب ہم اس کے زاویے تبدیل کریں گے معلومات کے۔ بس ایک معلومات کیا ہو گئی، خالص معلومات ہیں، عمل کے ساتھ اس کو ہم مقایسہ نہیں کر رہے، یا اس کے عملی لحاظ اگر بن سکتے ہیں کسی مرحلے میں اس کو، یعنی اول مرحلے میں تو کوئی عمل کا اس کا کوئی جنبہ ہی نہیں بن رہا۔ مثلا ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے عمل سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمارے عمل سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ لیکن ایک مرتبہ ہم معلومات کو ملاحظہ کرتے ہیں اور وہی معلومات جب تک عمل کے زاویے سے نہ حاصل کی جائیں تب تک وہ کمال ہیں ہی نہیں۔ بس ایک معلومات ہیں جو عمل کے زاویے کے بغیر بھی کیا ہیں، کمال ہیں، لیکن ایک معلومات کا دائرہ کار کیا ہے، وہ عمل کی جہت سے ملاحظہ کی جاتی ہیں معلومات، لیکن اس وقت کمال ہیں کہ جب ان معلومات کو عمل میں ہم لے بھی آئیں۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل انجام نہیں دیتے تو یہ معلومات ناقص رہ جائیں گی، کمال کے اعتبار سے کمال حقیقی حاصل نہیں ہوا۔ اس کو اب ایک اور میں دوبارہ تکرار خدمت میں کر دوں آپ کی، کہ چونکہ تکرار سے ذہن میں ثبت ہو جاتا ہے۔ ایک وہ معلومات ہیں کہ جن کا خالص طور پہ حاصل کر لینا ہی کمال ہے، حصول ہی کیا ہے، کمال ہے، انہیں کہتے ہیں معلومات نظری۔ لیکن ایک معلومات ہیں جو عمل کی جہت سے حاصل کی جاتی ہیں کہ عمل میں اسے لانا ہے، لیکن اگر صرف معلومات کے دائرے میں رکھیں گے تو کمال نہیں ہے۔ مگر کب کمال بنیں گی وہ؟ جب عمل میں خود لے آئیں گے تو اس وقت کمال بنیں گی۔ جیسے فقہی احکام ہیں، علم فقہ ہے، علم قوانین، تمام دنیا میں حقوق اور قوانین، اس کا تعلق اسی سے ہے کہ خالی معلومات حاصل کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ہم سیاستدانوں پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خالی آپ کے دعووں سے اور نعروں سے اور خواب دکھانے سے کیا ہوتا ہے، عمل بھی تو اس کے اوپر کریں۔ لہذا فقہی احکام میں کوئی وضو اور غسل کی معلومات حاصل کر لے اور ایک ایک اس نے مرحلہ جان لیا، یہ جان لینا کمال ہے اس کے لیے یا نہیں؟ اب جا کے وضو اور غسل اس کے مطابق انجام دے، حلال اور حرام کی اس کے مطابق رعایت کرے۔ اسی طرح سے بعض معلومات ایسی ہیں دیگر شعبوں سے، جیسے علم سیاست کی بھی ایک مثال دے دی کہ وارد نہیں ابھی اس میں ہوتے۔ اسی طرح سوشیالوجی ہے، سوشیالوجی علم عمرانیات اردو میں کہتے ہیں، علم الاجتماع عربی میں کہا جاتا ہے، یا تدابیر المنازل کا بھی لفظ فلاسفہ کی زبان میں کہا جاتا تھا، یعنی گھروں کی تدبیر، معاشروں کی تدبیر۔ پارک ایک جگہ بنانا چاہیے، اس کے ساتھ ہسپتال بھی سوسائٹی میں ہو، یونیورسٹی اور کالج بھی ہو، مثلا ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے مال بھی ہو، کہ غربی سوسائٹی ان سب چیزوں کا مجموعہ بن کے ایک خاص انداز میں سامنے آتی ہے۔ اسلام بھی ان چیزوں کا قائل ہے، کیونکہ سوشیالوجی اور سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے دین اسلام نے وسیع پیمانے پہ نظریات اور الہی تعلیمات دی ہیں، اگرچہ اس اساس کے اوپر ابھی تک دنیا میں 100% ان تعلیمات کو لحاظ کرتے ہوئے کوئی معاشرہ یا سوسائٹی وجود میں نہیں آئی۔
مثلا غربی ضرورت انسانی کا پورا ہونا، یہ تو دین اور غیر دین دونوں اس بات کو سمجھتے ہیں، دین نے بھی اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ مثلا اگر ایک آپ شہر آباد کرتے ہیں یا ایک محلہ بڑا آباد کرتے ہیں تو وہاں پہ مریضوں کے لیے شفا خانہ ہونا چاہیے، یا اسی طریقے سے ان کی ریلیکس ہونے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے پارک وغیرہ بنیادی اس کی ضرورت ہے، بیسک نیڈ جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح خرید و فروخت کے لیے کہ تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں اس جگہ سے لے لیں، اس جگہ پہ بازار ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے سفر کرنے کے لیے کشادہ سڑکیں ہونی چاہیے، گھروں کو اس انداز میں بنایا جائے کہ ان کے سکون سے راحت کا وہ باعث بن سکے، گرمی سردی کا اور دشمن اور درندوں سے بچنے کے لیے ان کے پاس تحفظ کے وسائل ہونے چاہیے۔ یہ 1000 سال پہلے بھی انسان اس بات کو سمجھتا تھا، لہذا جتنے بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ قائد تب جاتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی ایک سوسائٹی کو وجود دیتے ہیں۔ لیکن دین اسلام وہ عفت کے اوپر کھڑا ہے، وہ سوسائٹی کو پارک بنائے گا عفت کو مد نظر رکھ کے، وہ گھروں کی چار دیواری کو بنائے گا عفت کو مد نظر رکھ کے۔ لیکن یہی سوسائٹی غرب نے جب بنائی تو شہوت کو مد نظر رکھ کے بنائی، اس لیے مخلوط پارک کو وہ وجود دیں گے، گھروں کی دیواریں چھوٹی رکھیں گے، کھڑکیاں بڑی رکھیں گے کہ نامناسب منظر کو دیکھ سکیں۔ اسی طریقے سے بازار رکھیں گے لیکن مفاد کے اوپر ہیں وہ بازار، اس لیے خود غرضی اور مفاد اس میں ہمیں دکھائی دے گا۔ خلاصہ کلام ابھی اس بحث میں وارد ہونا مقصود نہیں ہے، لیکن اس طرف توجہ ضرور رکھیں کہ اسلام نے کیا بنیادیں رکھی ہیں۔ الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد اس موضوع کے اوپر بہت کام ہوا اور بہت وسیع کتابیں اور مقالات لکھے گئے ہیں اور اس طرف ابھی جا بھی رہے ہیں، لیکن پوری دنیا اس وقت سوسائٹی بنانے کے اعتبار سے فرانسیسوی قوانین کتابیں ہے، یعنی ان قوانین کے تحت جو چیز متعارف کرا دی گئی اسی طرز کے اوپر ابھی پوری دنیا میں فلیٹس ہیں یا گھر ہیں، روڈیں ہیں، سوسائٹی ہے، محلے ہیں، وہ بن رہے ہیں۔ اس طریقے سے ابھی کوئی آئیڈیل ہمارے پاس کہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ایک پورے کی پوری سوسائٹی یا ایک پورے کے پورے ٹاؤن کے بنانے کا ایک تصور وہ آشکار طور پہ سامنے نہیں آیا۔ اول غربی طور طریقوں کو ہی قابل عمل لایا جاتا ہے اور اس میں پھر عفت، حیا اور دیگر اسلامی جو چیزیں ہیں، اقدار ہیں یا اسلامی تعلیمات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے مسجد بنا دی، امام بارگاہ بنا دی، بعض جگہوں کے روڈیں جو ہیں وہ کشادہ کر کے جلوسوں کے لیے جگہ بنا دی، اس طرح سے بعض اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن آغاز میں ہی کہ مثلا بنیادی ضروریات تو ٹھیک ہیں، لیکن بنیادی ضروریات سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کا ممکنہ استفادہ کیا جا سکے، تو اس اعتبار سے ابھی ہمارے سامنے عملی دنیا میں نہیں آیا۔ یہاں پہ اب جب ہم کہہ رہے ہیں عملی دنیا میں نہیں آیا تو اس سے پتہ لگا کہ ہاں معلومات کی حد تک آپ بہت معلومات حاصل کر رہے ہیں اور اس معلومات کو منظم کر کے ایک نظام میں ہم نے پہنچانا ہے، نظام کا مطالعہ ہم کریں گے، لیکن عملاً کب ہوگا؟ جب اسے عملی طور پہ ہم اپلائی کریں گے اور معاشرے میں عملاً سوسائٹی بن جائے گی۔ بس اب یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ دو قسم کی معلومات ہیں، یہ خالص معلومات خود کمال رکھتی ہیں یعنی ینبغی ان یعلم، اور ایک وہ معلومات ہیں ینبغی ان یعمل ہے، چاہیے کہ اس کے اوپر عمل ہو، ان یعلم اور ان یعمل، چاہیے کہ اس کے اوپر عمل ہو۔ ہر دو معلومات ہی ہیں کیونکہ عقل کا کام معلومات سے ہے، عمل انسان نے اپنے طور پہ جسم سے صادر کرنا ہے، یعنی وہ ارادے کی قوت سے عمل جنم لیتا ہے۔ قوت باعثہ ایک الگ ہے بحث، یا قوت محرکہ جسے کہتے ہیں، یہ الگ بحث ہے جو کہ قوت ادراکیہ میں نہیں آتی۔ قوت ادراکیہ اگرچہ وہ پہلا زینہ بنتی ہے جس کی وجہ سے ارادہ جنم لیتا ہے، تو ہم ابھی اسی طرح اس کے اوپر ہی بحث کر رہے ہیں۔ بس اگر عقل انسان کی ایسی معلومات لے جن کا علم حاصل کرنا چاہیے تھا اور علم حاصل کرنا ہی فقط وہ اس کے لیے کمال بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عقل نظری۔ لیکن اگر عقل وہ معلومات حاصل کرے کہ جن کو دائرۂ عمل میں لائیں تو تب کمال بنتا ہے، یا چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں، ینبغی ان یعمل ہے،
تو اس کو کہتے ہیں عقل عملی۔ لہٰذا عقل عملی کے مورد میں قوت واہمہ خادم بن جاتی ہے، عقل نظری کی مورد میں تو کوئی اس کا کردار نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن عقل عملی کے مورد ہے، جب عمل انجام دینا ہے، مثلا ہم نے یہ بات جان لی کہ ہم نے دشمنوں سے بچنا ہے، اب یہ ایک کلی مفہوم ہے، لیکن دشمن کون ہے؟ اب عملاً ہم نے تشخیص دینی ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہے۔ مثلا آپ نے ایک ریاست نے اپنے بارڈر لائن کی حفاظت کرنی ہے، تو بارڈر لائن میں کئی ممالک اس کے ساتھ لگ رہے ہیں، ان ممالک میں دشمن کون ہے، اس کو جب ہم نے مشخص کرنا ہوگا، معین کرنا ہوگا، تو اس کے لیے ہم قوت واہمہ کا استعمال کریں گے۔ قوت واہمہ کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ کس سے خوف کا احساس ہمیں ہوتا ہے، وہ قوت واہمہ بتائے گی۔ مثلا بالفرض اگر پاکستان ہے تو یہ جو ہندوستان کے نام سے، کہ یہ نام ہی خود قابل اعتراض نام ہے، کہ ایک جگہ جو کہ صرف ہندوؤں کی ہے، مذہب کے نام پہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ملک کا نام نہیں پڑا، ایک ہندوستان ملک ہے، اور ایک ایسا ملک ہے جو قبیلے کی اساس پہ اس ملک کا نام ہے، جیسے سعودی عرب۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اسے حجاز کہا کرتے تھے، کیونکہ عرب میں آل سعود کی حکومت، اس کو مضاف کر کے آپس میں جوڑ کے سعودی عرب ایک ملک کا نام رکھ دیا گیا۔ دونوں ہی اخلاقی اور جو دنیاوی طور پہ بھی نام گزاری کی جاتی ہے اس کے قواعد و قوانین کے برخلاف ہے۔ ایک فرقے کی اساس کے اوپر، ایک مذہب کی اساس کے اوپر کبھی بھی ملک کا نام نہیں آتا۔ بہرحال ابھی سمجھانا مراد ہے کہ یہاں پہ ہم خوف کا ایک احساس کریں گے۔ وہ خوف کا احساس بھی کیوں ہے کہ وہاں سے جو جاریت اور ظلم و بربریت ہوئی ہے اس کا ہم ایک احساس کر رہے ہیں۔ اب اس احساس کو ہم نے مشخص ہے، ایک طرف ہے جزئی ہے، قوت واہمہ کے ذریعے سے ادراک کیا، لہٰذا اب عقل ہمیں یہ کہے گی کہ تم دشمن سے بچاؤ کو انجام دو، بچاؤ کرو، اپنا دشمن سے دفاع کرو۔ تو دشمن کی تشخیص کے لیے یہی عقل واہمی سطح کے اوپر آ کے جو حسی اور خیالی معلومات ہیں اس سے استفادہ کرے گی، نیچے آئے گی اور ان واقعات سے استفادہ کرے گی، کیونکہ حسی طور پہ دیکھا کہ اس بارڈر لائن سے میزائل آئے تھے اور وہ ہمارے ملک کی حدود میں گرے، اور کئی لوگ ہیں کہ جو شہادت جنہوں نے پائی یا زخمی ہو گئے، گھر بار تباہ ہوئے۔ اب یہ حسی معلومات نفس کو عطا ہوئیں جو ہم نے حاصل کی اپنے حواس خمسہ سے۔ خیال کی قوت نے اس کو اسی طریقے سے محفوظ کر لیا، اور جب بھی اب وہ آتے ہیں تو خیال اس منظر کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اب عقل جو ہے وہ خیال ہی کے پاس آئے گی، اور خیال کے پاس آ کے وہ تلاش کرے گی ان صورتوں کو، ان معلومات کو، اور ان معلومات سے تعلق قائم کر کے تشخیص دے گی ہاں یہ ہے دشمن، اور اس دشمن کے پاس جا کے پھر اس دشمن کے مد مقابل دفاعی اپنی تمام اسٹریٹجی اس کو انجام دے گی۔ لہٰذا جب اسٹریٹجی کو اختیار کرنا ہے تو اس وقت تمام شعبہ دفاعی جو ہمارے ہیں وہاں پہ جب وہ تعلیم دے رہے ہوں گے تو تعلیم کے آغاز میں بتائیں گے کہ دفاع کیسے کسی جگہ پر کیا جاتا ہے، لیکن جب اس کو تطبیق دینا چاہیں گے تو وہاں پہ وہ اپنی عقل کو قوت واہمہ کی سطح پہ اتاریں گے، اور وہاں پہ وہ خیال اور حس سے ایک استفادہ کرے گی، اور پھر مشخص کیا جائے گا۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو پھر وہ بارڈر لائن بھی ہمارے لیے کبھی بھی مشخص نہ ہو پاتی اگر یہ قوت واہمہ نہ ہوتی کہ یہاں سے ہمارے اوپر دشمن حملہ کرتا ہے۔ لہذا قوت واہمہ اس اعتبار سے بہت بڑی خدمت گزار ہے۔ مثلا ایک اور چیز، آپ کو خداوند متعال نے یہ نعمت اور توفیق دی کہ اپنے احبا اور دوست مومنین جو ہیں ان کو اچھے طور پہ اطعام کریں، کھلائیں انہیں آپ، اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے، کیونکہ روایات کے مطابق سب سے بالا تر جو رکھا گیا امر، کیونکہ آسان ہے بقیہ کی نسبت، وہ یہی اطعام ہے کہ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو بالآخر اس کو اچھے طور پہ آپ کھلائیں، اسے اطعام دیں۔ تو آپ نے اپنے طور پہ ایک پلان بنایا کہ اطعام المومنین کی آپ نے احادیث پڑھی ہے، کلی جامع معنی آ گیا کہ ہاں کسی بھوکے مومن، چاہے وہ بے شک امیر ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ فقیر بھوکا مومن، یہ نہیں ہمارے پاس محدود کیا گیا،
بھوک سے ہے، کیونکہ بھوک تو ہر ایک کو لگنی، امیر ہو یا فقیر ہو، پیسہ جیب میں ہو یا نہ ہو، بھوک کو ختم کرتا ہے وہ خوراک جو آپ کی کسی کی بھوک ختم کر رہی ہے، اس کے لیے مثلا بے انتہا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ روایات سے جب آپ نے معنی لیا تو یہ معنی مشخص آپ نے کیا کہ میں نے فلاں مومن کی بھوک کو ختم کرنا ہے، یا ایک عمومی تھا، کلی تھا؟ بس اسے کہیں گے کہ ہاں یہاں پہ عقل عملی نے، کیونکہ اطعام عمل سے تعلق رکھتا ہے، ان معلومات کو کیا ہم کہیں گے؟ عقل عملی۔ لیکن یہ عقل عملی اگر اس کو ہم نے عمل کے دائرے میں لانا ہے تو عمل کے دائرے میں لانے کے لیے اسے قوت واہمہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ کون ہے تمہارا دوست؟ دوست کی دوستی کو درک کرنے کے لیے عقل کو خیال اور حس سے رابطہ کرنا پڑے گا، وہ رابطہ کرے گی، اور حس اور خیال جو ہے ان کی مدد سے مشخص ہو جائے کہ ہاں فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا عزیز ہے، فلاں مثلا میری اولاد ہے، فلاں زوجہ ہے۔ اب یہ جب اسے معلوم ہوگا تو یہاں پہ وہ اطعام مومنین کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے ایک اہتمام کرے گا۔ اگر قوت واہمہ آ کے اس معنی کلی کو جب تطبیق کرنا ہے اس میں جزیات کا تعین نہ کرتی تو انسان کیسے اسے انجام دیتا؟ انجام دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لہذا عقل عملی کی خادم ہے، عقل نظری کی خادم نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، اور یہ بات ہمارے پاس علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ جب بھی انسان نے فکری اور بدن کی تدبیر کرنی ہے، یعنی اعمال جسم سے اعمال انجام دینے ہیں، اس دنیا کے اندر تدبیر انجام دینی ہے، تو انسان اس کو انجام دینے کے لیے جزئی امور کا محتاج ہے۔ لہذا اگر عقل نظری کو فقط آپ دیکھتے رہیں تو یہ آپ کے پاس ایک بڑے پیمانے پہ بہت ساری معلومات بہترین کسب ہوتی ہیں، یا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ عقل فعال کے ذریعے سے انسان وہ دریافت کرتا ہے کلی معلومات۔ بالفاظ دیگر حضرت جبریل علیہ السلام سے کسی نہ کسی طور پہ تعلق پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو نظام کا ایک تعلق ہے عرفان کی زبان کے مطابق، اس کے نتیجے میں انسان کلیات کو درک کرتا ہے۔ معلومات جب انسان کو ملتی ہیں تو در حقیقت یہ خداوند متعال نے ایک نظام فرشتوں کا بنایا ہے، جیسے کہ موت اسرائیل علیہ السلام سے صادر ہو رہی ہے، اسی طرح سے علم جناب جبریل علیہ السلام سے عرفا کے مطابق صادر ہو رہا ہے، جس کو جب بھی کوئی علم ملا ہے تو وہ جس ہستی کے توسط سے ملا ہے وہ ملائکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اس توجہ کے ساتھ کہ جہان ملائکہ سے بالاتر جہان انسان ہے، انسان کو ایک جہان کہا گیا ہے، اور اس سے مراد یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام اور پھر انبیاء علیہ السلام ہیں۔ لہذا جہان انسان کے ماتحت ہے جہان ملائکہ۔ خیر یہ ہمارے عرفان سے متعلق ایک نقطہ تھا۔ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ عقل معلومات اگر کلی لینا چاہے، چونکہ معنی سے تعلق ہے، کلی معلومات کس سے اسے ملے گی؟ اگر علمی اصطلاح میں ہمیں دیکھیں عقل فعال سے، لیکن جزئی اگر معنی لینے پھر قوت وہم سے۔ اس لیے قوت وہم جو ہے یہ بات ابن سینا نے دریافت کر لی تھی۔ ابن سینا 5ویں صدی ہجری کے معروف ترین مسلم اسکالر اور فیلسوف گزرے ہیں، اور بڑی ان کی ابتکارات ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ ڈاکٹر کے اعتبار سے اپنے شعبے میں ڈاکٹر کہلاتے تھے۔ وہ یہ جو ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں مراد، MBBS ڈاکٹر، اس لیے انہوں نے طب کے اوپر کتاب ابن سینا نے لکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذوق شوق جو ہے وہ مثلا فزکس میں اور اسٹرانومی، علم نجوم، اور الہیات، علم کلام اور علم الفلسفہ میں بھی تھا، کیونکہ پہلے تمام علوم کی بنیاد علم کلام اور فلسفہ قرار پاتا تھا، اور اس کے بعد پھر کوئی میتھمیٹیشین بنتا تھا، کوئی فزکس میں ماہر بنتا تھا، کوئی کیمسٹری میں، کوئی سوشیالوجی میں، کوئی پولیٹیکل سائنس میں، لیکن یہ سارے علوم بعد میں تھے۔ پہلے کیا وہ حاصل کرتا تھا؟ الہیات اور فلسفہ، تو اس لیے پھر یہ فیلسوف بڑے پیمانے پہ کہلاتے تھے۔ تو ابن سینا نے یہ بات آج سے تقریباً 1000 سال پہلے دریافت کر لی کہ اگر عقل نے معلومات کلی حاصل کرنی ہے تو عقل فعال سے رابطہ قائم کرے۔ عقل فعال ایک علمی اصطلاح ہے، کلی معنی ہے، لیکن اگر آپ نے اسے تطبیق دینا ہے اور عرفا کے مطابق وہ جناب
جبریل علیہ السلام ہیں۔ لیکن اگر عقل نے اپنے بدن اور معاشرے اور گھر بار اور یہ مادی جہان کے اندر تدبیر اپنی کرنی ہے تو اس نے کس سے عقل نے رابطہ کرنا ہے؟ یہاں پہ وہ ہے کہ قوت وہم کے دائرے میں، یعنی خیال سے رابطہ کرے گی۔ حس اور خیال سے جو رابطہ قائم ہوتا ہے، یہاں پر عقل جو ہے وہ وہم کہلاتی ہے، اور قوت وہمیہ اس طور پر ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ لہٰذا عقل عملی میں بھی معنی کلیہ بنتے ہیں، لیکن عقل عملی کے معنی کلیہ کو جب آپ عملی دنیا میں منطبق کرنا چاہیں گے تو ادھر عقل عملی صورت جزئی میں ڈھلے گی، اور یہاں پر پھر وہ استفادہ کر کے عمل کر سکتی ہے۔ اچھا، ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہاں عقل عملی کی تو خادم ہے، عقل نظری کی خادم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک صورت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر عقل نظری اس طور پہ ہم نے حاصل کرنا ہے کہ صرف کلیات کا ادراک، تو کلیات کے ادراک وہاں سے ہوتا ہے جب جزیات انسان کے پاس اکٹھی ہوں۔ اگر جزیات اکٹھی ہی نہ ہوں تو وہاں سے ایک کلی کا درک کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مثلا خوف کا ایک پہلو عملی ہے کہ دشمن کا خوف یا درندے کا خوف، یہ دونوں کلی معنی رکھتے ہیں۔ اس مثال کو بھی توجہ سے دیکھیے گا کہ کیونکہ خادم عقل ہونا وہ ہمارے لیے آشکار ہونا چاہیے۔ عقل کے دو ہمیں معلومات حاصل کرنے کے پہلو پتہ لگ گئے، ایک کیا ہو گیا نظری اور ایک ہو گیا عملی، ہیں دونوں ہی معلومات۔ اس لیے اخلاق عملی معلومات کا جمگھٹا نہیں ہے۔ اخلاق عملی تب کہلائے گا کہ ان معلومات کے اوپر ہم عمل شروع کر دیں۔ عرفان عملی وہ مختلف طرح کے اوراد اور مختلف طرح کے اعمال کو کسی استاد خاص سے لینا نہیں ہے، بلکہ جو وظیفہ اس کے علم میں آ چکا ہے اس کے اوپر عمل کرنا عرفان عملی کہلائے گا۔ خلاصہ کلام، عقل یہ معلومات دونوں لے رہی ہیں۔ اب اگر عقل عملی کو دیکھیں، یہاں تو پتہ لگ گیا قوت واہمہ کیسے کرتی ہے، خدمت گزاری کرتی ہے۔ ظاہراً عقل نظری کی وہ خادم نہیں ہے، لیکن اگر ہم دقت کریں تو عقل نظری کی خدمت کا پہلو بھی نکل آتا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ خوف ایک معنی ہے یا نہیں؟ آثار خوف حس سے حاصل ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن بذات خود خوف حسی چیز نہیں، بس ایک معنی ہو گیا۔ لیکن خوف کے اس کلی کے اندر کئی کلیات ہیں۔ ایک دفعہ آپ فقط و فقط خوف کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں درندے کا خوف، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ دشمن کا خوف، ایک دفعہ آپ بالفرض کہتے ہیں کہ نفوس انسانی کا خوف، جہنم کا خوف۔ صحیح ہے، البتہ جہنم زیادہ جزئی ہو جاتا ہے، اس کو کلی میدان میں ہی رکھیں، آپ یہ 3-4 خوف کی صورتیں رکھ لیں۔ یہ جب عمل کے پہلو سے خوف کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہوگی؟ عقل عملی۔ لیکن ایک دفعہ آپ خوف کو ان تمام پہلوؤں سے بھی قطع نظر رکھتے ہیں اور فقط خوف بما خوف، ماہیت خوف، حقیقت خوف کو زیر بحث لاتے ہیں، یہ جو مورد ہے یہ عقل نظری کا مورد بن جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح سے بن جاتا ہے؟ البتہ یہ خوف آپ نے کہاں سے نظری پیمانے پہ حاصل کیا؟ یہ آپ نے خوف در حقیقت جو آپ کے پاس معلومات جزئی اس دنیا کے اندر موجود تھیں اور انہیں محفوظ کیا گیا تھا آپ کے نفس کے اندر، اس سے عقل نے استفادہ کیا۔ اس طور پہ عقل نظری میں کلیات کو کسب کرنے کا ایک وسیلہ قوت واہمہ اور اس کی معلومات قرار پاتی ہیں۔ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل نظری کی بھی یہ کیا ہے؟ خادم ہے۔ لہذا عقل نظری کی جب خدمت کرے قوت وہم تو وہاں پہ خالص کلیات کا ادراک ہوتا ہے جس میں عملی لحاظات اور عملی پہلو مد نظر نہیں ہیں۔ لیکن جب یہی قوت واہمہ عقل عملی کی خدمت کرے تو اس مورد میں وہ تدبیر اس دنیا کے اندر کر رہا ہوتا ہے انسانی نفس اس دنیا کے اندر اپنی پلاننگ اور تدبیر جب امپلیمنٹ کرتا ہے، عملی میدان میں لے کے آتا ہے، تو یہاں پہ قوت واہمہ اس کے لیے خدمت گزار بنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی وہی فرق آ جائے گا۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ قوت واہمہ مالک قوت نہیں سمجھتے،
قوت کا مالک اسے سمجھتے ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہیں یہی کہیں گے کہ بالآخر قوت ایک ہی ہے، خیال سے استفادہ کرنے کے لیے خیال کے پر ہے، اور پھر اپنے مرتبے تک ان معلومات کو لے کے جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے ہم نے اس دنیا کے اندر مثلا علم کی قدر و قیمت کو جانا، کیونکہ علم جب کہتے ہیں تو اس میں اصل بنیادی پہلو یہ کلیات ہوتی ہیں، یہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہیں، کیونکہ حسی جہان سے انسان نے پرواز کرنی ہے ملائکہ، اور ملائکہ کے جہان سے بھی پھر جہان انسان میں انسان نے پرواز کرنی ہے۔ تو انسان نے حسی جہان سے جب پرواز کی تو کب پرواز ہوگی؟ اپنے حواس کا تعلق اس دنیا میں توڑ دے تو اب کہاں گم ہو جائے گا؟ خیالات میں، خیالات میں بھی پھر صورت سے تعلق توڑ دے، اب کہاں پہ پہنچ جائے گا؟ کلیات میں۔ کلیات کا جب درک اور ادراک کر رہا ہوگا، یہ جہان ملائکہ کی سیر کر رہا ہے۔ یہاں پہ باب آئیں اور دقت کریں کہ اگر ہم سابقہ جتنی معلومات ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ملاحظہ کریں، جس طریقے سے اس دنیا کی ہم نے جب معلومات حاصل کریں، کیونکہ اب بالآخر جب میں عقلی یا ایک شخص عقلی دنیا کے اندر جا کے کلیات کو درک کر رہا ہے اور جہان ملائکہ کی گویا کے سیر کر رہا ہے، اسی وقت اس کو اپنے جسم کو بچانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ ضرورت ہے۔ اپنے خانوادہ کی ضرورت زندگی پوری کرنا اس کے لیے لازم قرار پائے گا یا نہیں؟ لازم قرار پائے گا۔ وہاں سے پھر وہ تنزل کرے گا، جہان ملائکہ سے اترے گا، پھر خیال، اور خیال سے اتر کے پھر ہوا سے ظاہری کے مرحلے پہ جا کے کچھ کھائے گا۔ وہ اگر وہ حس نہ استعمال کرے تو کیسے وہ خوراک کھا کے اپنے جسم کا بچاؤ کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں بچے گا۔ لہذا اس مورد میں آپ نے دیکھا کہ ہم جس طرح حس کو تنزل دیتے ہیں اور چیزوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور چیزوں سے پھر وہ رابطہ قائم کر کے معلومات نفس تک پہنچاتی ہے، جس چیز کی معلومات پہنچائی ہے وہ چیز بھی اندر منتقل ہو جاتی ہے، صرف اس کی معلومات منتقل ہوتی ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ وہ چیز اپنی جگہ پر باقی ہے، اس کی معلومات آپ تک منتقل ہوئی ہے، البتہ جو معلومات منتقل ہوئی ہے وہ خیال اس سے استفادہ کرے گا۔ جب خیال اس جگہ پر لے آیا تو اب معلومات ایک حسی اور ایک خیالی معلومات اس کی ہو گئی۔ یہ جو خیالی معلومات ہے ادھر سے عقل اٹھائے گی، کیونکہ عقل براہ راست حس سے رابطہ نہیں کر پاتی۔ عقل جو ہے وہ کیا کرے گی؟ خیال سے اٹھائے گی معلومات کو اتر کے، تو وہ خیالی معلومات بھی اپنی جگہ پہ اسی طرح سے باقی ہیں جیسا کہ وہ مادی شے پہلے جگہ پر باقی تھی اور حس نے ان اشیاء کی معلومات پہنچا دی۔ اسی طرح خیالی حقائق اپنی جگہ پر اسی طرح سے باقی رہیں گے، لیکن عقل نے اتر کے وہاں سے ان معلومات کو لے کے اپنے جہان میں اسے لے جائے گی۔ لہذا عقل کا خیال کے مرتبے پہ اترنا لازم قرار پائے گا۔ اگر عقل خیال کے مرتبے پہ اتر کے معلومات کو خود لے کے نہ آئے، بالکل اسی طرح کہ اگر خیال کے مرتبے کے اوپر ہم نے کسی شے کو لانا ہے تو حس کو ہمیں اس مادی جہان کے اندر وہ بھیجنا پڑے گا۔ بالآخر مرد اور زن میں فرق کرنے کے لیے زن سے کوئی حسی رابطہ انسان کا قائم ہوگا۔ انسان کو غروب اور طلوع جاننے کے لیے حسی رابطہ ضروری ہے کہ اس سے قائم ہو، تو پھر وہ معلومات انسان تک پہنچتی ہیں۔ پھر خیال سے، اب جس طرح اس دنیا سے معلومات لینے کے لیے انسانی نفس کو حس کے مرحلے پہ اتر کے حس کا رابطہ کرنا پڑا، اسی طرح عقل کو اپنے جہان عقل تک پہنچانے کے لیے معلومات کو وہ خیال کے مرتبے پہ کیا کرنا پڑے گا؟ اترنا پڑے گا۔ یعنی آپ اوپر کی منزل سے نیچے آئیں اور نیچے کی منزل سے اب چیزوں کو ایسے آپ نے لے کے جانا ہے، وہ چیز اپنی جگہ پر بھی موجود ہے اور آپ اپنے کام کے طور پہ اسے اوپر بھی لے گئے ہیں۔ لہذا خیال نیچے تنزل کرے گی۔ یہ جب خیال تنزل کرے تو اس جگہ یہ قوت واہمہ کہلاتی ہے۔ یعنی یہاں پہ حاکم جو ہے وہ اپنی حکومت اور حاکمیت اور اقتدار کو بچائے ہوئے ہے، وہ اپنے محل اور اپنے تخت کے اوپر براجمان ہونے کی قدرت رکھتے ہوئے کسی غریب کے پاس جاتا ہے۔ ایک دفعہ غریب کے
اپنی جان بچانے کے لیے کہ کوئی ادھر آئے نہ، یہ تو وہی ہوگی، قوت واہمہ حاکم ہوگی، عقل اپنی اقتدار کو کھو گیا۔ لیکن ایک دفعہ حاکم جو ہے وہ اپنے تخت کے اوپر مراجمان ہے اور پوری قدرت کے ساتھ اس نے اقتدار کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وہ اپنے تخت سے اترتا ہے اور گلی کوچوں میں جا کے غریب مسکین فقراء کے حالات کو معلوم کرتا ہے، تاکہ پھر وہ تدبیر اپنے تخت پر بیٹھ کے دوبارہ سے کر سکے۔ عقل بھی اسی طریقے سے نیچے اترتی ہے، خیال سے لیتی ہے چیزوں کو اور اپنے مرتبے کے اوپر واپس لوٹ کے کلیات کی صورت میں اسے کسب کرتی ہے، اور اس طرح سے عقل نظری اور عقل عملی کے دامن میں ہمارے پاس یہ کلیات آ جاتے ہیں، اور قوت واہمہ وہ قرار پاتی ہے کہ یہ خادم ہے، بس عقل کا اپنے مرتبے عقل کی فائز ہوتے ہوئے تنزل کر کے خیال سے استفادہ، یہ قوت واہمہ جائے گی اور یہ خدمت گزاری کہلائے گی، کیونکہ وہ اپنی حیثیت کو توڑ نہیں رہا، اپنی حیثیت کو ختم نہیں کر رہا۔ اور یہ دو ادراک پھر ہمارے پاس جدا طور پہ یہ ہمارا خادم ہونے کے اعتبار سے، لیکن ایک دفعہ طاغی ہے، قوت ایک دفعہ کیا ہے، حاکم ہے۔ ہم نے کلمہ شیطان اخلاقی طور پہ کہا جاتا ہے، علم اخلاق میں اسے ذکر کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم اگر عام الفاظ سے استفادہ کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ قوت واہمہ کا ایک دفعہ خادم ہونا عقل سرپرست ہے، عقل حاکم ہے، عقل مقتدر ہے، لیکن ایک دفعہ قوت واہمہ کیا وہ طاغی بن جاتی ہے، وہ طاغوتیت دکھاتی ہے، اپنی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے، وہ عقل کو بھی اپنے ماتحت لے آتی ہے۔ جب یہ طاغی ہو تو اس جگہ پہ علماء اخلاق نے اس کا نام وہ شیطنت قرار دیا ہے۔ اس بات کو آج ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی ہمارے پاس چند دیگر موارد میں آئے گی، کہ کیونکہ انسان جزی طور پہ خوف محسوس کرنا کہ اب اسے درندے کا خوف ہے، اب کیڑے کا خوف ہے، اب بندے سے خوف ہے، اب ذلت کا خوف ہے، اب مثلا شیطان کا خوف لاحق ہو، وہ بس ہر ٹائم خوف ہی کو، جزی خوف کو محسوس، یہ غلط ہے۔ یعنی اس کے 24 گھنٹوں میں زیادہ تر وقت اس بات کے اوپر گزرتا ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے خوف کا احساس کر رہا ہے، یہ قوت واہمہ کا غلبہ ہے۔ یا یہ کہ انسان اشتہا کو اپنے وجود میں کہ اب میں نے یہ کھانا ہے، اب اس ٹائم اس سے آرام لینا ہے، اس ٹائم گھر جا کے یہ میں نے خوراک کھانی ہے، دفتر جاؤں گا تو چلو چائے وغیرہ سے بندوبست کر لوں گا۔ 24 گھنٹے میں خوراک اور ان چیزوں کے بارے میں اس کا زیادہ مشغول رہنا قوت واہمہ کا غلبہ ہے۔ یہ قوت واہمہ یہ انسان کو شیطنت کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ قوت واہمہ خیال کے مرتبے پہ اترتی ہے، شیطان خیال سے آگے سرایت نہیں کر سکتا، وہ جہان مادی اور جہان خیالی یعنی ملاکوت یہاں تک بس جا سکتا ہے، عالم عقل تک اب رسائی حاصل شیطان کی نہیں ہو سکتی۔ جب سے وہ راندہ درگاہ ہوا ہے، ملائکہ کے جہان سے نکالا گیا ہے، اب وہ وہاں پر نہیں پہنچے گا، مگر یہ کہ کوئی انسان اگر عقل کو غالب نہ کرے، یعنی وہ چند منٹوں کے لیے جہان عقل میں پھر واپس آ گیا، یہاں پر تو وہ اس کے لیے پھر شیطان کے ساتھ وہ یعنی شیاطین کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب کتنا اس سے بچتا ہے یہ اس کی دقتوں کے اوپر ہے، محاسبہ کرے گا تو اس کو پتہ لگے گا۔ لہذا قلب پھر اسی اعتبار سے ادراکات کرتا ہے اور حقائق کو حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان جہان عقل میں زندگی بسر کرے، وہ حقائق پوری دنیا کے دیکھ رہا ہوگا، مادی جہان، خیالی جہان، عقلی جہان، اس کے ماوراء جو کہ عالم انسانی کہلاتا ہے، جہان انسانی کہلاتا ہے، ان حقائق کو وہ درک کر رہا ہے، یا عقل نظری کے ذریعے یا عقل عملی، کیونکہ ہر دو کلیات کو درک کرتی ہیں۔ لیکن جب اس سے اتر جاتا ہے
تو یہاں پہ سارے حقائق غائب ہو جائیں گے، اسے عالم عقلی کا کوئی بھی حقیقت اسے دکھائی نہیں دے رہی۔ اچھا، اسی طرح سے عالم انسانی کے حقائق اسے دکھائی نہیں دے رہے۔ آئیں اب ہم اس کو ایک روایت سے دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ درس میں ہم ملکات کے سے پڑھیں گے، کیونکہ گزشتہ درس میں قوت واہمہ کا طاغی ہونا آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ آج کے درس میں ہم نے قوت واہمہ کا خادم ہونا ملاحظہ کیا، اور علم اخلاق میں ہر دو صورتیں ملاقات کے طور سے ملاحظہ کریں گے۔ حدیث ہے، اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں مختصر کر کے ذکر کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر ہمارا جداگانہ طور پہ تفصیلی کلام آئندہ کے دروس میں آئے گا۔ الکافی میں ایک باب ہے کتاب الایمان والکفر میں، تنقل احوال القلب، قلب کے احوال کا مختلف دگرگوں ہونا، مختلف ہونا۔ تو یہ سلام بن مستنیر کہتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا، تو حمران بن اعین وارد ہوئے اور امام علیہ السلام سے بعض چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ تو جب حمران نے اب جانے کا ارادہ کیا، اٹھنے لگے، تو انہوں نے امام باقر علیہ السلام کو اس وقت اٹھنے سے پہلے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر کو مزید طولانی فرمائے، کہ ہم نے آپ سے بہت استفادہ کیا ہے۔ ہم جب آپ کی طرف آتے ہیں تو ایک اور کیفیت میں ہوتے ہیں، جب ہم آپ کے پاس سے جاتے ہیں، یعنی ہم جب بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے قلوب کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں، ایک اور جہان کی گویا کہ سیر کر رہے ہیں بالفاظ دیگر۔ لیکن جب اٹھ کے آتے ہیں تو ادھر سے قلوب ایسے نیچے گرتے ہیں کہ پھر وہ دنیا اور دنیا داری اور اس طرح کے معاملات میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کہ انشاءاللہ عربی کے ساتھ ہم اسے بعد میں تفصیلی پڑھیں گے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چند صحابہ آئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں تو نفاق سے ڈر لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما تخافون ذالک، کیوں اس سے گھبراتے ہو؟ کہنے لگے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جب یاد دہانیاں کراتے ہیں اور آپ کی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور رغبتیں جو آپ ہمیں دکھاتے ہیں اور جن چیزوں کا آپ خوف ہمیں بتاتے ہیں، تو یہ جو تذکر ہے، رغبت ہے اور خوف ہے، اس کی وجہ سے ہم دنیا بھول جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ دنیا کچھ ہے، اور نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ بیوی بچوں کی، نہ آل اولاد کی، کسی چیز کی طرف ہماری نہ توجہ ہے، نہ رغبت ہوتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہم آخرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جنت اور دوزخ کا ہم معائنہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں جب منتقل ہوتے ہیں اور اپنے اولاد کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، اہل و عیال کو دیکھتے ہیں، تو گویا کہ ہماری کل کی کل حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہاں جہان آخرت اور جہنم کا خوف، جنت کی خواہش، مقامات انسانی، کچھ بھی ان میں سے ہمارے پیش نظر نہیں رہتا، اور دنیا کی رغبتیں امڑ آتی ہیں، وہی شہوات کی طرف ہمارا شدید رجحان بن جاتا ہے۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لو تدومون علی الحالہ، اگر تم اس حالت کو قائم رکھو، التی وصفتم انفسکم بہا، کہ جو حالت تم لوگوں کے اوپر میرے محضر میں، میرے ہوتے ہوئے، میرے سامنے قائم ہوئی تھی اب تمہارے نفوس کے اوپر، لصافحتکم الملائکۃ، تو ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ کریں گے، ومشیتم علی الماء، تو پھر تم پانی پہ چلنے لگ جاؤ گے، ولولا انکم تذنبون فتستغفرون اللہ لخلق اللہ خلقا حتی یذنبوا ثم یستغفر اللہ، کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے، کیونکہ بشر ہیں تو اس لیے گناہ کرتا اور استغفار کرتا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے پھر ایک اور مخلوق اللہ خلق کرے گا، بالآخر وہ اس دنیا کی آزمائشوں کا شکار ہوں گے، گناہ بھی کریں گے، استغفار بھی کرتے ہیں، اور اللہ ان کے استغفار کو قبول کرتا ہے۔ اور مومن جو ہے وہ مفتن تواب، مومن وہ ہوتا ہے جو فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے لیکن فوراً توبہ کرتا ہے۔ اس لیے کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تائبین سے محبت کرتا ہے، وہ یحب المتطہرین، اور جو پاک اور پاکیزہ کرتے ہیں اپنے آپ کو محبت کرتا ہے۔
اور یا یہ تم نے فرمان الہی نہیں سنا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ جملہ انبیاء علیہ السلام سے مسلسل آیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے یہی جملہ فرمایا اپنی قوم کو، وقال لقومی یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پھر اس کے بعد آئے گا فاستغفروا اللہ ثم توبوا الیہ، یا واستغفروا اللہ ثم توبوا الیہ، مختلف انبیاء علیہ السلام سے بیانات ہیں، یعنی ہر نبی نے آ کے یہ بات کی کہ تم استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ تو یہ ہے کہ قوت واہمہ کے ذریعے سے انسان شہوات اور خوف بیجا اور ان چیزوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں علم اخلاق کی روشنی میں اسے ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔